بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اچانک ہنگامی بنیادوں پر آج لاہور ہائی کورٹ میں آمد تھی اور وہاں بڑی ہی اہم ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں شہباز شریف کے کیس کے حوالے سے بڑا اہم ٹاسک سونپ دیا ہے۔ جو وفاقی وکلاء ہیں اور پینل ہے وفاقی حکومت کے وکلاء کا، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس کو لے کر یہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ریحام خان پر جو حملہ ہے اور جس طریقے سے ریحام خان نے اس سارے کے سارے معاملے پر ایک تماشا بنایا ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایف آئی اے نے کراچی میں حوالہ ہنڈی کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے، اور بیرون ملک سے جب پیسے بھجوائے جاتے ہیں اور ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ غیر قانونی طریقے سے جو پیسے بھجوائے جاتے ہیں یہ اس کا بزنس ہے، اور اس میں جو ایف آئی اے سائبر کرائم جو سرکل ہے اور کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے اور ایک تجارتی کمپنی کے دفتر پر چھاپہ مار کر حوالہ ہنڈی نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ نیٹ ورک غیر ملکی ادائیگیوں میں سہولت فراہم کر کے درآمد اور برآمد کی آڑ میں کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار چلا رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران کمپنی کے مالک کے 4 مختلف بینک اکاؤنٹس سے دور دراز علاقوں کے غیر متعلقہ افراد کے ساتھ 4 ارب 96 کروڑ روپے کی لین دین سامنے آئی، اور یہ اربوں روپے کی لین دین میں ملوث تھا اور غیر قانونی طریقے سے یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہو رہی تھیں۔ ایف آئی اے نے چھاپے کے دوران دفتر سے 13,50,000 پاکستانی روپے، 2,000 امریکی ڈالر اور 1,520 چینی یوان برآمد کیے، جبکہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی ادا شدہ رسیدیں، چینی برآمدی کمپنیوں کی مہریں، جعلی کمپنیوں کے لیٹر ہیڈ اور اکاؤنٹس کی تفصیلات، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور لاکھوں روپے کی ڈپازٹ سلپ بھی برآمد ہوئیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق حوالہ ہنڈی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونے والے 47 بینکس اکاؤنٹ بھی سامنے آئے۔ کمپنی مالک اور اس کا کزن جو دراصل یہ نیٹ ورک چلا رہا تھا مفرور ہیں، جبکہ کوئٹہ میں حوالہ ہنڈی کے اس نیٹ ورک کی نگرانی کرنے والا ملزم بھی اب تک مفرور ہے۔ ایف آئی اے نے 7 گرفتار ملزمان 3 مفرور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 6 جنوری تک ریمانڈ حاصل کر لیا ہے ملزمان کا، اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس بڑا جو نیٹ ورک تھا حوالہ ہنڈی کا، تو ہم نے بہت زیادہ ایویڈنس لینی ہے اور بہت زیادہ ہم نے جو ڈاکومنٹس ہیں اور مزید جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے ان ملزمان سے ہم مدد لیں گے تفتیش میں، اور ان کے ذریعے ہم اصل ملزمان تک پہنچیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے جس طریقے سے کارروائیاں کر رہا ہے اور حوالہ ہنڈی کا جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے یہ غیر قانونی دھندا ہے پیسوں کی ٹرانسفر کا اور لین دین کا، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور جب ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق اربوں روپے کا ایک دھندا ہے تو ان کو کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے، اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے، اور جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے جلد از جلد ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے ریحام خان کی گاڑی چھیننے کا۔ ریحام خان الج کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں مبینہ طور پر کہ ایک شادی کا فنکشن تھا اور اس سے واپس آ رہے تھے، اور جو ڈرائیور اور پرسنل سیکرٹری ہے اس کو ہراساں کیا گیا اور ان سے گاڑی چھین لی گئی، اور اس پر یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ تھانہ شمس کالونی میں درج ایف آئی آر کے مطابق واقعہ آئی جے پی روڈ پر پیش آیا، جب ریحام خان کے پرسنل سیکرٹری اور ڈرائیور انہیں ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ریحام خان کے پرسنل سیکرٹری بلال عظمت کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ رات 12:30 بجے سفید پراڈو میں اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے کہ اس کے دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے 2 مرتبہ گاڑی کو روکنے اور اتارنے کی کوشش کی۔ بلال عظمت نے کہا کہ مسلح افراد کی عمریں 25 سے 30 برس کی تھیں اور وہ ماسک پہنے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ریحام خان کے پرسنل سیکرٹری نے مزید خدشہ یہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈرانے کا واحد مقصد ریحام خان کو ڈرانا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کیسے یہ اب ایک اگر کوئی ڈکیٹی کا وقوع ہوا ہے
اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آئے روز یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوتی ہیں، تو کیسے اس کو جوڑا جا رہا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈرامے باز ہیں، یہ ڈرامے کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ابصار عالم کو گولی لگی اور پیٹ میں گولی لگتی ہے، وہ اپنی گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے ہاسپٹل، اور وہ ویڈیو وہاں بنا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں اداروں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ان کو کوئی ایسی مار ہے، یہ اتنے بڑے انٹرنیشنل لابی کے کھلاڑی ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جب صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی ہے، جب شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، جب مریم نواز کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تب آ کر ریحام خان نے صرف اور صرف جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تماشا بنایا گیا ہے۔ اور جو بلال عظمت کا بیان ہے، بھئی اگر انہوں نے آپ کو ڈرانا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ جب آپ ریحام خان کو چھوڑنے آ رہے تھے تو تب ڈائریکٹ ہی ریحام خان کو ڈرا لیتے۔ آپ کو ڈرانے سے ان کا ڈرانا کیا تھا؟ اور ریحام خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا تو اس کو تھانوں میں آنا جانا پڑتا، تفتیش میں سخت سوالات ہوتے اور وہ جواب نہ دے پاتی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا جو کچھ کیا ہے وہ بلال عظمت کے نام سے کیا ہے، اور کہتا ہے بلال عظمت کہ مجھے ڈرانے کا واحد مقصد ریحام خان کو ڈرانا تھا۔ بلال عظمت نے بتایا تھا کہ ریحام خان گاڑی میں موجود نہیں تھیں، ریحام خان ہری پور سے اسلام آباد پہنچی تھیں اور انہیں ان کی رہائش گاہ پر ڈراپ کیا تھا۔ اور ساتھ ہی جو ریحام خان ہے، انہوں نے اس سارے معاملے پر جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے، میں اس سرزمین پہ ہوں جو سرزمین ہے فراڈیوں کی، ٹھگوں کی، لالچیوں کی۔ اب یہ دیکھیں پوری قوم کو ریحام خان گالی دے رہی ہے، پوری قوم کے بارے میں کہہ رہی ہے ویلکم ٹو دا اسٹیٹ آف کاورڈز تھگز اینڈ گریڈی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس کے بارے میں یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ صرف اور صرف پوری قوم کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اور ناکام ہوئے ہیں پہلے بھی، یہ بھی ناکام ہوں گی، اور یہ رونا روتے رہیں، لیکن انشاءاللہ نہ یہ اداروں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ریاست کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف وکلا نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تقرری کے حوالے سے جو اجلاس ہے، اس اجلاس کے دن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 6 جنوری کو، اور اس میں عائشہ ملک صاحبہ کی بطور جج سپریم کورٹ پہلی خاتون جج کی تقرری ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ بڑا امتحان ہے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اور ویمن رائٹس کی، کیا اس دن ایک خاتون جو تاریخ بدلنے والی ہے، کیا اس خاتون کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اٹارنی جنرل صاحب اپنے کام میں، اور انہوں نے پہلے بھی سارے معاملے کو دیکھا ہے، چیف صاحب کا بھی اس حوالے سے جو رائے تھی وہ بھی بہتر تھی۔ اب جو 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، اس پر پاکستان بار کونسل نے جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتی بائیکاٹ کیا جائے گا اور ہم ہڑتال کریں گے، ہم مظاہرے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کو لانے کا مقصد کیا ہے، ایک کے بجائے 3 خواتین ججز سپریم کورٹ لائیں، مگر سینیورٹی کے مطابق لائیں۔ اور انہوں نے وائس چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا، چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ججز تقرری کا معاملہ نئے چیف جسٹس پر چھوڑنا چاہیے، تو پھر وہ کیوں اپنے جو ریٹائرمنٹ ہے اس سے کچھ دن پہلے وہ جو ججز کی تقرری ہے اس پر کیوں آ رہے ہیں، اور وہ کیوں جج کی تقرری کر رہے ہیں؟ تو اس پر بھی سوالات اٹھائے پاکستان بار کونسل نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو فی الحال اگر پینڈنگ کیا جائے اور نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان تک اس کو چھوڑا جائے تو پھر یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اب یہ 6 جنوری کو پاکستان بار کونسل نے پورے پاکستان میں عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس دن وہ اجلاس ہونا ہے۔ دوسری طرف اٹارنی جنرل کی لاہور ہائی کورٹ احمد اور شہباز شریف کے حلف نامے کے حوالے سے اور جو نواز شریف کی اپیل ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور آج جو لاہور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب کا آفس ہے وہاں پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، سارے کے سارے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ موجود تھے،
اور وہاں پر جو ڈرافٹ تیار کیا گیا شہباز شریف کے حوالے سے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور جو وفاق کی طرف سے جو اپیل، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی درخواست ہے، اور ایک جو ریلیف دیا گیا تھا انٹرم ریلیف، سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف بھی سپریم کورٹ جا رہی ہے وفاقی حکومت، اور آج کے اجلاس میں یہ بھی طے پایا ہے کہ اس انٹرم آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، جس میں 4 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا اور 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ وہ تا حیات جو اگر وہ میڈیکل بھیجتے رہیں رجسٹرار کے پاس، وہ میڈیکل جمع ہوتے رہیں گے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا، اس پر بھی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ جو چودھری شوگر مل کیس میں کینسلیشن آف بیل ہے مریم نواز کی، اور وہ جو معاملہ ہے اس کو بھی اٹارنی جنرل صاحب نے ڈسکس کیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاق کے جتنے بھی کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ہیں ان پر ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ لاء افسران کو ہدایت دی ہے کہ کیسز کی بھرپور تیاری کر کے عدالتوں میں پیش ہوں، اور زیر التوا جو کیسز ہیں ان کو بھی جلد نمٹانے کی کوشش کریں۔ ساتھ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آج کا جو وزٹ تھا اس کا مقصد شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف اور شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں جس میں وفاق بطور فریق ہے، تو ان کیسز کے اوپر پھر جو شوگر مافیا کے خلاف کیسز ہیں اس کے اوپر بھی اٹارنی جنرل صاحب نے ڈسکس کیا، اور اٹارنی جنرل صاحب نے ساری چیزوں کو دیکھا۔ آج کا جو اٹارنی جنرل صاحب کا وزٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور وہاں پر جو اہم میٹنگز ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو ٹاسک دیا گیا تھا اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے ورکنگ شروع کر دی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو اپلیکیشن ہے اس کا ڈرافٹ آج ہینڈ اوور کر دیا ہے، یہاں پر جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اس میں جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر کے اس کو دائر کریں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔